ایک جگہ ہے چک سواری، وہاں ایک کالج کے پرنسپل تھے زاہد حسین مرزا. اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہمارے خلاف. اس میں یہی آیت لکھ کر اس نے ثابت کر دیا نبی کے پلے تو شے ہی کوئی نہیں. اب ظاہر ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ تو بڑے غیور ہیں نا. اس کے خلاف FIR درج ہو گئی، پکڑا گیا، کیس چلنا شروع ہوا. نیچے کی ساری عدالتوں سے اس کی ضمانت ریجیکٹ ہوتی گئی. اخیر معاملہ پہنچا سپریم کورٹ آزاد کشمیر. وہاں آستانہ علیہ ڈھانگری شریف کے صاحبزادہ صاحب تھے، صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن صاحب مرحوم، فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم نے پہنچنا ہے. وہ تاریخ تھی نا، عدالت میں تم نے پہنچنا ہے. اس سے پہلے میں توگیرہ شریف تھا، یہ بہاول نگر کی سائڈ میں. وہاں سے چلا سفر کرتا ہوا میں ایک رات پہلے میرپور پہنچ گیا. صبح اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیس کا. میں نے کہا یار کیس تو بتاؤ کیا ہے. کچھ انہوں نے بتایا، مجھے بریف کیا. اب صبح کورٹ شروع ہوئی، عدالت شروع ہوئی. انہوں نے وکیل کیا تھا مخالفین نے شیخ خضر حیات. یہ جماعت اسلامی سے اس کا تعلق، ملتان کا رہنے والا، لاہور ہائی کورٹ کا جج بھی رہا ہے. یہ کہ جی یہ پیش ہوگا. جو ہماری طرف سے وکیل تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب شیخ صاحب اس عدالت میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کورٹ کے اندر ہر بندہ تو بات نہیں کر سکتا. وہی بات کر سکتا ہے جو سپریم کورٹ بار کا ممبر ہو، سالانہ چندہ دیتا ہو اس بار کو. یہ تو چندہ ہی نہیں دیتے تو ممبر ہی نہیں ہے، اس لیے یہ پیش نہیں ہو سکتے. اب وہ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. تو جو چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا، اس نے کہا ہاں قانوناً تو یہ پیش نہیں ہو سکتے، لیکن میں ان کو اپنے ذاتی اختیارات سے پیش ہونے کی اجازت دیتا ہوں. اب صاحب وہ خضر یاد صاحب نے دلالی شروع کر دی اپنے، وہی مولویوں والی باتیں جو ابھی کرتے ہیں وہ اس نے شروع کر دی. وہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں. اور ہمارے جو وکیل صاحبان تھے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے بیچاروں کا مولویوں کی بحثوں کا کیا پتہ، وہ تو دوسری باتیں کر رہے تھے. اخیر میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جناب والا مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیجیے. وہ مجھے پوچھنے لگا آپ کون ہو. میں اس وقت جماعت اہل سنت پنجاب کا صدر تھا، امیر تھا. میں نے کہا جی میں جماعت اہل سنت پنجاب کا امیر ہوں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. زاہد مرزا کا سگا بھتیجا وہ بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا آپ کیا کہو گے. وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جو یہ کہے گا میں اس کی مخالفت کروں گا. میں نے کہا جی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کر مخالفت کر مخالفت. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اچھا خیر اس نے کہا اب تو ذرا کیا ہوتا ہے زور کی نماز کا وقفہ ہے، تو نماز کے بعد ہاں ٹھیک ہے آپ دونوں پیش ہو جائیے گا. تو میں نے
وہاں ہمارے ہیں مولانا یوسف فاروقی، ہمارے سلطانی صاحب نے قبلہ علامہ محمد کریم صاحب سلطان، ان کے کلاس فیلو بیرا شریف کے۔ میں نے ان سے کہا یار تفسیر ساوی ہے کسی کے پاس؟ ان کا میرے پاس ہے۔ میں کہ لے آؤ۔ تفسیر ساوی آئی، اور تفسیر ساوی میں نے یہ حوالہ فوٹو سٹیٹ کرایا، اپنا بیان درج کرا کے نا فوٹو سٹیٹ ساتھ لگائی، اور جب دوبارہ کارروائی شروع ہونے لگی تو سارا کچھ نا ان ججوں کے سامنے پہنچ گئے۔ 3 جج بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہے کیا ذرا سن لیجئے۔ فمن زعم، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ساوی لکھتے ہیں، پس جس نے یہ خیال کیا ان النبی کا احاد الناس، کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام تو عام لوگوں کی طرح ہیں، لا یملک شیئا اصلا، بالکل کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں، ولا نفع بہ لا ظاہرا ولا باطنا، نہ ان سے کوئی نفع ہو سکتا ہے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، فہو کافر، پس وہ پکا کافر ہے، خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ وَاِسْتِدْلَالُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ضَلَالٌ مُبِينٌ، اور اس کا اس آیت کو پڑھ کر استدلال کرنا کھلی گمراہی ہے۔ اب خیر بعد میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کا کمرہ تو نہیں لگ رہا تھا، وہ تو محفل میلاد لگ رہی تھی۔ حضرت صاحب پیر عطاء الدین صاحب صدیقی وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، مولانا عبد الرحیم شرف یہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور ایک نعت خواں ہے شاید عبد الرزاق جامی اس کا نام ہے، یہ میاں نواز شریف کا نا بڑا خاص نعت خواں ہے یہ، اور یہ بھی جناب پہنچے ہوئے تھے۔ کو میرے بعد پھر وہ پیر صاحب نے گفتگو کی، مولانا شرف صاحب نے کچھ گفتگو کی، اور اس نے تو سیف الملوک شروع کر دی صاحب، اس نے بڑا ماحول بن گیا۔ جب اس کے فیصلے کا اعلان ہوا نا تو جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، 3 رکنی بینچ تھا، سپریم کورٹ کا جو چیف جج تھا نا اس نے تو اس کی ضمانت منظور کرنے کے بعد، لیکن 2 جج مخالف تھے۔ انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا، جی جماعت اہل سنت پنجاب کی امیر مولانا سعید اسد نے یہ حوالہ پیش کیا تھا، اس کی بنا پر ہم اس کی ضمانت کو مسترد کرتے ہیں۔ اس نے یہ ترجمہ کر کے گفتگو کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں سری گستاخی کی ہے۔ تو یاد رکھنا، لیس لک من الامر شیء، ان کا معنی کیا ہے؟ عذاب دینا آپ کے اختیار میں، یہ نہیں کہ نبی پاک کے پلے شے کوئی نہیں، وہ تو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔